کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سال جہاں کئی نئے چہروں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہیں کچھ نامور اداکار ایسے بھی تھے جنہوں نے شائقین کو شدید مایوس کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کی اداکاری کو اوور ایکٹنگ اور غیر فطری قرار دیا جا رہا ہے۔ بڑی کاسٹ اور ہٹ ڈراموں کا حصہ ہونے کے باوجود یہ اداکار عوام کے دلوں میں جگہ بنانے میں ناکام رہے۔ آخر وہ کون سے بڑے نام ہیں جو اس سال کی بدترین اداکاروں کی لسٹ میں شامل ہیں؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لاکھوں لوگ پاکستانی ڈراموں کو ان کی حقیقت کے قریب کہانیوں اور فطری اداکاری کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، جو ناظرین کو سچی اور حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی جیسے لگنے والی اداکاری زیادہ متاثر کن ہوتی ہے اور دیر پا اثر چھوڑتی ہے۔ ایک اچھی اداکاری ایک اوسط اسکرپٹ کو بھی بلند مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کی بہترین مثال دو کنارے میں مومنہ اقبال کی اداکاری ہے۔ کہانی سادہ سی ہونے کے باوجود ان کی شاندار پرفارمنس نے اس ڈرامے کو میگا ہٹ بنا دیا۔ لیکن سال 2025 میں بھی کچھ ایسی کمزور پرفارمنسز سامنے آئی جنہوں نے ناظرین کو متاثر نہیں کیا۔ اب ان اداکاروں کی بات کرتے ہیں جو توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ ہیرا مانی گزشتہ ایک دہائی سے پاکستانی ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ بے پناہ صلاحیتوں کی مالک ہیں اور کشف اور دو بول جیسے ڈراموں میں اپنی اداکاری کا لوہا منوا چکی ہیں۔ اس وقت وہ شرپسند میں شازمین کے کردار کے ذریعے ناظرین کو متاثر کر رہی ہیں۔ تاہم ڈائن میں ان کی اداکاری حد سے زیادہ اوور دی ٹاپ تھی۔ ان کے تاثرات ضرورت سے زیادہ مبالغہ آمیز تھے اور مکالموں کی ادائیگی غیر فطری محسوس ہوتی تھی۔ عمومی طور پر وہ ایک قدرتی اداکارہ ہیں اور ممکن ہے کہ ہدایت کار نے ان سے جان بوجھ کر ایسی اداکاری کروائی ہو، لیکن نتیجہ کچھ خاص خوشگوار ثابت نہیں ہوا۔ عثمان پیرزادہ پاکستانی ڈراموں کے ایک لیجنڈ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی نفیس اسکرین پریزنس، بے پناہ صلاحیت اور واضح مکالمہ ادا کرنے کی خوبی ہمیشہ اسکرپٹ کی مضبوطی میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن ڈائن میں وہ آخر کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال سب ہی کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسے ملٹی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر کے کردار میں نظر آئے جن کے پاس کئی اسپیشلٹیز تھی۔ پھر وہ ایک ایسی لڑکی کی مدد کے لیے ایک مجرمانہ سازش میں شامل ہو گئے جسے وہ جانتے تک نہیں تھے۔ زوار شاہ کے گھر ان کا بے روک ٹوک آنا جانا کسی جادو سے کم نہیں لگتا تھا۔ یہ عثمان پیرزادہ کی بہترین پرفارمنس نہیں تھی اور سچ تو یہ ہے کہ یہ کردار کوئی اور بھی ادا کر سکتا تھا۔ عمران اشرف پاکستانی ڈراموں کے ان ستاروں میں شامل ہیں جو یا تو کمال کی اداکاری کرتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ اوور دی ٹاپ پرفارمنس کے ساتھ کردار کو ناگوار بنا دیتے ہیں۔ معصوم جو پہلے ہی ایک نقل تھا، بدقسمتی سے دوسری کیٹیگری میں آ گیا۔ اس کردار میں وہ ضرورت سے زیادہ بلند آہنگ اور شور مچاتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مبالغہ آمیز تاثرات کی وجہ سے دیگر کرداروں کے ساتھ ان کی کیمسٹری بھی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر عمران اشرف اپنی اداکاری کو ذرا قابو میں رکھتے تو شاید ان کا کردار اتنا کھٹکنے والا محسوس نہ ہوتا۔ اشنا شاہ پاکستانی ڈراموں کی صف اول کی اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ انہوں نے بلا اور الف اللہ اور انسان جیسے ڈراموں میں کچھ یادگار اور انقلابی پرفارمنسز دی ہیں، مگر حالیہ عرصے میں وہ اپنی اداکاری میں وہ جان نہیں ڈال پا رہی ہیں۔ اے عشق جنوں میں انہوں نے ایک لوئر مڈل کلاس لڑکی کا کردار ادا کیا، مگر ان کا کینیڈین انگریزی لہجہ اس کردار سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بالوں اور میک اپ نے بھی کہانی کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ اتنی غریب نظر نہیں آ رہی تھی جتنا کردار دکھایا گیا تھا۔ مزید یہ کہ شہریار منور اور شجاع اسد کی مضبوط پرفارمنسز کے سامنے ان کی کمزوری اور زیادہ نمایاں ہو گئی۔ ہمراز 2025 کے سب سے زیادہ متوقع ڈراموں میں سے ایک تھا، ایک شاندار کاسٹ کے ساتھ جس میں عائزہ خان، زاہد احمد اور فیروز خان شامل تھے۔ یہ ڈرامہ ہٹ ہونے کی توقع تھی مگر ڈھیلی اسکرپٹ نے اسے ایک بڑا فیل بنا دیا۔ فیروز خان کی اداکاری بھی اس وقت معیار پر نہیں تھی جب وہ کہانی میں مرکزی کرداروں میں سے ایک ڈرائیور کے طور پر نظر آئے۔ ان کی اداکاری بالکل غائب تھی اور وہ صرف اپنی شکل، سست رفتاری اور ایئرپورٹس پر توجہ دے رہے تھے۔ وہ اداکاری کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے خانی اور اکھاڑا جیسے شوز میں دیکھا ہے، لیکن ہمراز میں وہ بالکل نشانے سے چوک گئے۔ زاویار نعمان اعجاز ایک نوجوان پاکستانی اداکار ہیں۔ ان کے کیریئر میں کچھ کامیابیاں اور کچھ ناکامیاں رہی ہیں اور اگر تم ساتھ ہو میں ان کی پرفارمنس یقینی طور پر ناکام رہی۔ کہانی کم از کم عجیب تھی لیکن زاویار نے اداکاری کے لحاظ سے سب سے کمزور کارکردگی دکھائی۔ ان کے دونوں ساتھی اداکار ماورا حسین اور امیر گیلانی نے کمزور اسکرپٹ کے باوجود اپنی 100% کوشش کی، لیکن زاویار کی مکالمہ ادائیگی اور تاثرات دونوں ہی کمزور تھے اور وہ مطلوبہ شدت پیدا نہیں کر سکے۔ خوشحال خان آہستہ آہستہ پاکستانی ڈراموں کے بڑے ستاروں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اگرچہ وہ نوجوان ہیں لیکن بریانی میں ان کی اداکاری واقعی کمزور رہی۔
इनका स्टाइल अच्छा था और कहानी ज़्यादातर ठीक थी, मगर खुशहाल की मुकालमा अदायगी ने इन्हें तनकीद की जद में ला दिया। कई मर्तबा फैंस ये शिकायत करते नजर आए कि वो अपने अल्फाज को अधूरा कहते हैं और बुड़बुड़ाते हैं, जिसकी वजह से इनके मुकालमे समझने में मुश्किल पेश आती है। बसूरत दिगर वो एक अच्छे अदाकार हैं और इन्हें सिर्फ इस पहलू पर काम करने की ज़रूरत है। शेर बिलाशुबा 2025 का सबसे कामयाब पाकिस्तानी ड्रामा था। नबील जफर ने शो में डॉक्टर फजर के वालिद का किरदार अदा किया और ये किरदार जज्बाती तौर पर बहुत शदीद था, लेकिन फैंस इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सके कि इनकी अदाकारी मयार के मुताबिक नहीं थी। कई बार इनके तासुरात फैंस को बुलबुले में नबील की याद दिलाते रहे, जो एक नाकाम ड्रामा था। हिबा बुखारी ने मैं ज़मीन तू आसमान में अपनी बेटी के बाद पाकिस्तानी ड्रामों में वापसी की। वो एक अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन इस शो में वो कुछ मसाइल का शिकार लग रही थीं। इनका किरदार एक बहुत ही नौजवान लड़की का था और हिबा ने इसे कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा और नुमाया अंदाज में पेश किया। अमर खान ने बेलापुर की डाइन में पाकिस्तानी ड्रामों में शानदार आगाज़ किया। वो जानती हैं कि अदाकारी कैसे करनी है, लेकिन दिले नादान में ये नज़र नहीं आया। उन्होंने एक ऐसा किरदार चुन लिया जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ था और फिर इसे मुमकिन बदतरीन अंदाज में अदा किया। दिले नादान देखना मुश्किल था और अमर खान को अगली बार अपनी सलाहियत दिखाने के लिए कुछ अच्छा इंतखाब करना होगा।